تھوڑی دیر کے لیے اس نیت کے ساتھ بیٹھنا، جب لمحوں کا مہمان ہے شب عاشور سننے والوں، آج کوفے میں عالیہ کی شب عاشور، یہ جو رات آ رہی ہے ساری رات نہیں سوئی علی کی بالکل مصائب کے لمحے انشاءاللہ رات 9 بجے نقلہ ہوٹل میں مجلس ہوگی، وہاں فضائل بھی پڑھا جائے گا، مسائل بھی پڑھا جائے گا 9 بجے ٹھیک انشاءاللہ۔ پھر مجلس کے بعد ماتنداری زندگی سے نہیں ہوگی۔ آج کا دن کل انشاءاللہ کراؤن پیلس ہوٹل میں جناب سید ذریت عمران شاہ صاحب کا جہاں کارواں مقیم ہے وہاں مجلس ہوگی۔ آج 9 بجے نقلہ ہوٹل میں مجلس ہوگی، 11 بجے ناصر بخاری صاحب کی ماتنداری کا اہتمام مولا امیر المومنین کی تحلیل میں کیا ہے۔ کل 10 بجے کربلا میں بیٹوں کو بابے کا پرسہ دیا جائے گا۔ بہت مسائل پڑھا گیا، بہت مسائل پڑھا گیا، آپ رضادار ہیں، سفر کر کے ہم سے عادت کی تھکن، ساری رات رونا، سارا دن رونا۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ آج کا پورا دن امیر المومنین نے کیسے گزارا بس پڑھوں۔ زخمی امیر، یہ جو دن کا وقت ہے نا 20 رمضان کا دن، حذیفہ یمانی کہتا ہے کہ میں علی سے ملنے کے لیے گھر گیا، امیر المومنین بیٹوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، میں حذیفہ کی روایت پڑھنے لگا ہوں۔ حذیفہ کہتا ہے میں نے علی کے سر پہ سبز پارچہ دیکھا، ایک سبز کپڑا جس سے علی کا زخمی سر باندھا ہوا تھا۔ حذیفہ کہتا ہوں سبز کپڑے میں کہیں کہیں لہو کے دھبے نظر آ رہے تھے۔ حذیفہ کہتا علی کے نوکر علی کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، علی اپنے نوکروں کو صبر کی تلقین کر رہے تھے۔ علی دیکھ کے کہہ رہے تھے دیکھو میرے بات صبر کرنا، جیسے علی نے صبر کیا میں تمہیں صبر کی تلقین دیتا ہوں، میرے بعد میری ولایت پہ قائم رہنا۔ حذیفہ کہتا ہے دوستوں سے ملاقات ہو گئی، اب امیر المومنین نے بیٹوں کو بٹھایا، بیٹوں کو بٹھانے کے بعد امیر المومنین نے اپنی اولاد کو جو پہلی وصیت کی اس پہلی وصیت میں تمہاری آئے نکلے گی۔ علی رو کے بیٹوں اور بیٹیوں کے درمیان بیٹھ کے کہتے ہیں یاد رکھنا یہ مدینہ نہیں یہ کوفہ۔ یہ کوفہ ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا تم علی کے بیٹے ہو، زمانہ تمہیں گلیوں میں روتے ہوئے نہ دیکھے، جتنا رونا گھر بہنوں کے قریب بیٹھ کے رونا۔ علی نے بیٹیوں کی طرف زخمی سر اٹھا کے کہا تم ماں کے جنازے پہ جی بھر کے رو نہیں سکی تھی، کیونکہ سیدہ کے جنازے پہ علی کی اولاد سسکیوں کے ساتھ روئی ہے، اونچی آواز میں نہیں روئی علی کی بیٹیاں، اونچی آواز میں نہیں رو سکتی تھی علی کی بیٹیاں، جنازے کے قریب
علی کی بیٹیاں چادریں اپنے دانتوں میں لے کے روتی رہی، ایسے نہ ہو کہ رونے کی آواز گلیوں میں چلے جائے۔ جو تھوڑے دن پہلے آگ لے کے دروازے پہ آئے تھے کہیں دوبارہ آ جائیں، کیونکہ بطول کا جنازہ مدینے میں غربت کی حالت میں اٹھا تھا۔ ساری زندگی آپ نے ذاکرین سے سنا ہے کہ آدھی رات کو جنازہ اٹھایا ہے علی نے زہرا نے۔ نشف میں بیٹھے ہو تو شہنشاہ کو شہزادی کا پہلا پرسہ دے دیتے ہیں۔ امیر المومنین نے آدھی رات کو جنازہ کیوں اٹھایا؟ 7 بار جنازہ اٹھایا علی نے، دروازے پہ آگے کہا حسن جنازہ لے کے واپس چلا جائے۔ 7ویں بار جب جنازہ حجرے میں واپس گیا ہے، حسن نے بابے کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا پاپا جب جنازہ لے کے جانا نہیں ہے تو اٹھاتا کیوں ہے؟ آواز زینب کو اندر رہنے دے، حسین کو اندر رہنے دے، تو اکیلا میرے ساتھ باہر آ۔ حسن کو باہر دروازے پہ لا کے علی نے گھر کے دروازے کا پردہ اٹھایا۔ علی کی آواز آئی حسن اب ذرا باہر دیکھ۔ جب حسن نے باہر دیکھا دروازے پہ مسلمان ناچ ناچ کے کہہ رہے تھے تو نے ہمارے مردوں کو مارا، ہم نے تیری مصور بیٹوں کو صبر کی وصیت، بیٹیوں کو صبر کی وصیت۔ آخری شب امیر المومنین ایک زاویہ پڑھنا چاہتا ہوں علی کے مصائب۔ علی کی بیٹیاں، علی کے بیٹے زخمی علی کے قریب بیٹھے ہوئے، آدھی رات کو علی کے گھر میں بیٹیوں کے رونے کی آواز، بیٹوں کی سسکیوں کی آواز، یا 2 پرچھائیاں نظر آئیں، ایک مرد کا سایہ ایک عورت کا سایہ جو حجرے کے اندر نہیں تھا، یہ پرچھائی پردے میں نظر آ رہی تھی۔ بار بار زینب ان سایوں کو دیکھتی، دیکھ کے کہتی فضا یہ دروازے پہ کون کھڑا ہے؟ فضا رو کے کہتی عباس اور رقیہ کھڑے ہیں۔ رقیہ جب بھی اندر آنے لگتی ہے عباس ہاتھ پکڑے کہتا ابھی بطول کی بیٹیاں رو رہی ہیں، تو تھوڑی دیر کے بعد جانا وہ فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، ہم تمیز کی ہو۔ ایک ودا کرنے آئی ہے غازی کی ام البنین، جناب شہزادی ام البنین حیات بی بی ودا کرنے آئی ہے امیر المومنین کے ساتھ۔ بی بی ام البنین کا آخری ودا سنا امیر المومنین کے ساتھ۔ زخمی علی بستر پہ، بی بی ام البنین نے ایک ہاتھ میں قرآن، دوسرا ہاتھ غازی کے ہاتھ میں۔ بی بی نے زخمی علی کے بستر کے چکر کاٹنے شروع کیا۔ زخمی علی کی آنکھیں کھلی، آواز آئی ام البنین کیا کر رہی ہے؟ رو کے کہتی مولا غازی تیرا صدقہ کر رہی ہے، مر جائے زینب کا بیٹا، تیرے حصے کی موت میرے عباس کو ہو جائے، زہرا کی بیٹیوں کے پردے سے علی کی بیٹی سے آخری ودا جو آخری ودا 21 کی صبح کا، وہ فاتح شام شہزادی کا اپنے بابے کے ساتھ۔ امیر المومنین نے زخمی سر عالیہ کے کاندھے پہ رکھا، آہستہ آواز میں علی نے کچھ باتیں کی۔ وہ باتیں علی نے کیا کی وہ تب پتہ چلی جب شام کے بازار میں زینب بیٹھ گئی۔ سجاد نے قریب آ کے کہا اماں بیٹھ کیوں گئی ہے؟ رو کے فرمایا 21 رمضان کو بابے نے وعدہ کیا تھا جب تو بدماشوں کے مجمع میں جائے گھبرانا نہ، میں علی تیرے ساتھ ہوں۔ ایک بابے نے مجھے آخری وقت میں وصیت کی تھی، بابا نے دیکھ کے کہا تھا زینب ایک وقت آئے گا تو شام کے بازار میں پیدل چلے گی۔ بی بی رو کے کہتی سجاد میں ساری زندگی بابے کی وصیت یاد کرتی، کبھی غازی کا چہرہ دیکھتی، کبھی حسن کا چہرہ دیکھتی، کبھی حسین کا چہرہ دیکھتی، اور رو رو کے سوچتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کی چادر کون اتارے گا، جس کا حسین جیسا بھائی ہو۔ آج مجھے پتا چلا ہے زینب وہ چڑھ گئی۔ علی کی بیٹی بازار عبور کیا بابے کے انتظار۔ اب جو حکم پیر سید ذریت امراض شرازی نے کہا، یہاں سے علی کی بیٹی جب شام سے کہتے نبھا کے واپس گزری، شام سے کہتے نبھا کے اسی رستے سے بی بی نے کربلا جانا تھا، جب بابے کے شہر کے قریب سے گزری بی بی نے رو کے بہنوں سے کہا
शाम में मजबूरी थी, अब तुम्हारे सरों पे चादरें हैं। मैं अली की बेटी होके कह रही हूँ, बाबे की कब्र करीब आ गई, हो सके अपने जख्मों पे चादरें डाल दो। अब अभी मैं पढ़ूंगा ये जख्म बीबी ने दिखाई कहा था। आवाज आई, अपने अपने कलाइयों पे चादरें डाल दो, गर्दनों में चादरें, सरों में चादरें, बाबे को जख्म न दिखाना। कब्र अमीर मोमिनीन की तरफ खड़ी होकर दोनों हाथ माथे पे रखे, कायनात का मुश्किल कुशा, नाने का दीन बच गया, तेरी विलायत बच गई। बाबा अली जो वादा मैंने किया था 21 रमजान की सुबह, वो वादा पूरा हो गया। आपने आखिरी वसीयत में कहा था मेरी दो चीजें अधूरी रह गई, एक खुतबा शख्स, एक मेरा 19 रमजान का सजदा, एक मेरा सजदा अधूरा रह गया, एक मेरा खुतबा अधूरा रह गया। मैंने कहा था ये बैठे हैं तेरे बेटे, ये बैठी है तेरी बेटियां, ऐसे कर दोनों में बांट दे। सजदा ले लिया था हुसैन ने जिम्मे, खुतबा ले लिया था मैंने जिम्मे, हुसैन ने सजदा मुकम्मल कर दिया, मैंने शाम में तेरा खुतबा मुकम्मल कर दिया। बाबा तेरी विलायत को खतरा कोई नहीं। बाबा ज़ैनब फातिह बन के आई, नजफ से आवाज मरहबा अली की बेटी, तूने अली की बेटी होने का हक अदा किया। यहाँ से गुजर के करबला के टीले पे पहुंची, जाबर ने आते हुए काफिले को देखा, जाबर की आवाज रस्ता तब्दील करो। जाबर आंखों से नबीना था, पूरा मजमून छोड़ रहा हूं, जाबर आंखों से नबीना था। जाबर की आवाज है यहाँ से रास्ता तब्दील करना पड़ेगा। मौला सज्जाद की आवाज है मेरी मजबूरी है, मेरे साथ एक पर्दादार है, पर्दादार का नाम आना था। जाबर देखे तो मैं जरूर गुजारता, लेकिन ये मेरा बनाया हुआ कानून नहीं। यहाँ एक शहनशाह रहता है, मौला सज्जाद की आवाज, उसका नाम क्या है? जाबर देखता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अबुल फजल अब्बास, अब्बास का नाम आना था। पिछले ऊँट से अली की बेटी की चीख आई। जाबर फिर बता किसका हुक्म है? जाबर देखता बीबी अब्बास का हुक्म है। बीबी रोकती फिर बता तुम्हारा ऊंची आवाज में किसका हुक्म है? देख कर मेरे आका अब्बास का हुक्म है। बीबी रोकती मेरे अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरे भाइयों की नगरी आबाद हो गई, मेरे बाजू के कानून बन गए, जिन्हें बगैर कफन के छोड़ते नहीं आज उनके नौकर पहले दे रहे हैं। तब बीबी ने कहा ना मेरा गाजी जाबर सदवाना, जाबर सीधा कपड़े बात में गया, रोक ना उठ मेरा मौला गाजी, कोई मुसाफिर आए हैं। वो बीबियां तुझे अपना गाजी क्यों कह रही है? कपड़े पास में सिलसिला आ गया, आवाज आई कहीं पैदल चलने को तो नहीं कहा? आवाज आई मौला मैंने तो हुक्म छुड़ा दिया। फरमाया जल्दी जा, जाके कह बीबी नौकर सलाम कह रहा है और गुलाम तेरा पैदल चल के नहीं ऊंट पे बैठ के अपने ऊंट का पांव मेरी कब्र पे रख। नौकर की सीनत पड़े, जाबर तड़प के कहता है मौला ये बीबी ज़ैनब है। हाँ जाबर ये मेरी आकाज़ादी ज़ैनब है। जाबर कब्र हुसैन पे आया, हाथ मार के तेरा शुक्रिया बतूल का बेटा, तूने मुझे आंखें नहीं दी, आज मेरी आंखें होती मैं अली की बेटी का चेहरा देख लेता, क़यामत को बतूल को जवाब क्या देता। जाकर ने दोनों हाथ अपनी नबीना आंखों में रखे, करबला के टीले पे खड़े हो गया था। मौला अबुल फजल अब्बास कह रहे हैं अली की बेटी से कह ऊंट पे बैठ गया, इतना कहना था। रखो मेरे सर पे कुरान, मुझे इस शहर की इज्जत की कसम। शहजादी ने ऊंट के बैठने का इंतजार नहीं किया, ऊंट से ऐसे जैसे घोड़े से आवाज कहती ना जाकर मेरी सारी जिंदगी हसरत रही, अब्बास कोई हुक्म करे पूरा करो। सारी जिंदगी कलीज का बेटा कहता रहा, आज पहली बार कहा पैदल चलने का कहा। अगर मैं कातलों के शहर में पैदल चल सकती हूँ, ये तो मेरे भाइयों को लग रही है। बीबी ने करबला में पहला कदम रखा, लाशों ने उठना शुरू किया। कहीं से अकबर की आवाज आई, अपना मेरा सलाम। कहीं से कासिम की आवाज आई, अपना मेरा सलाम। बीबी किसी की कब्र पे नहीं गई, सीधी कब्र अब्बास पे गई। रोकनी तूने बुलाया मैं आ गई, तूने कहा उतर आ मैं उतर आई। अब एक काम तू भी कर, कब्र से निकल और पहचान के बता मैं वही ज़ैनब। जिस
حسین تو بڑا رویا، حسین تیر بچ گیا، حسین زینب فتح لے کے آ گئی، یہاں سے چلتی چلتی جب مدینے پہنچی، میں قتل کبھی بھی مسائل میں نہیں پڑھتا کہ بی بی نے پوچھا یہ کون سا شہر، عالمہ غیر معلمہ، بیٹیوں سے پیکی نگری بھولتی ہے، پتہ تھا بی بی کو مدینہ، رو کہتی ہے سجاد مدینے آ گئے، ہاں مدینے آ گئے، سجاد قبر رسول، فرمایا وہ سامنے، فرمایا تو یہاں بیٹھ، میں اکیلی قبر رسول، شہزادی اکیلی قبر رسول ہے، بس بالکل منظر نہیں ہوا، میں نے زینب عالیہ کے اٹھتے ہوئے زخم دکھانے، بس زخم سننا مجھے اجازت دے دے، نجف چپ رہے، کربلا چپ رہے، سامنے رسول کی قبر ہے، علامہ مدرسی نے بہار کی چوتھی جلد بی بی کا لوحہ لکھا ہے، بی بی قبر رسول پہ اکیلی روضہ رسول کے دروازے پہ ہاتھ رکھا، قبر رسول کی طرف دیکھا، کافی دیر روئی، لوہے کی پہلی سطر پڑی، نانا نانا میں زینب آ گئی، اب دوسری سطر سننا، نانا تین بچ گیا میں اجڑ گئی، تیسری سطر نانا اذان بچ گئی میرا مؤذن مارا گیا، چوتھی سطر پڑھنے سے پہلے جلدی سے کٹڑی کھولی، کٹڑی سے حسین کا تیروں والا کرتا ڈالا، قبر مصطفیٰ پہ ڈال کے کہتی ہے نانا ایک بار قبر سے نکل کے پہچان یہ اسی حسین کا کرتا ہے جو تیری سلفت تھاما کرتا تھا، جس کا لباس جنت سے آیا تھا، قبر مصطفیٰ پہ زلزلہ آ گیا، آواز آئی آلیہ کرتا ہٹا لے، آلیہ کرتا ہٹا لے، رو کہتی ہے نانا تجھ سے بیٹے کا کرتا برداشت نہیں ہوا، رات آدھی ہونے دے میں اکیلی تیری قبر پہ آؤں، زیارت کر کے واپس جاؤ گے، ہر سال اپنے ساتھ سفر کا ایک بیگ لے کے جاؤ، رشتہ داروں میں، بہنوں بیٹیوں میں، اولاد بچوں میں بیٹھ کر بیگ کو کھولتا ہے، یہ تیرے لیے خاطر، یہ تیرے لیے سلسلہ، یہ تیرے لیے کربلا کا کفن۔ زینب جب گئی بی بی نے مدینے جا کے جب تبرکات کھولے، تبرکات پڑھو، کٹڑی کھول کے دی نانا یہ اصغر کا کرتا، نانا یہ قاسم کی کٹڑی، اٹھ نانا میں تجھے کربلا کے قبر مصطفیٰ پہ زلزلہ، آواز آئی عالیہ زخم بابے کو نہیں دکھانا، زخم مجھے بھی نہ دکھانا، ویسے ہی کلائیوں پہ چادر، ویسے ہی سر پہ چادر، اچھا نانا تو بھی زخم نہیں سنے گا، قبر رسول سے اجازت لے کے اٹھا، بھائی کی قبر پہ نظر کر، حسن میں نے تیرے جنازے سے 3 پھینچے تھے، تو میرے زخم دیکھے گا، قبر حسن پہ زلزلہ، آواز عالیہ میرا تو قبر میں ابھی بھی خون بند نہیں، شہزادی مجھے زخم نہ دکھا، بس آخری 1 منٹ پہ آگے نجف زخم بند رہے، کربلا میں زخم نہ کھولے، قبر رسول پہ زخم نہ کھولے، حسن کی قبر پہ زخم نہ کھولے، اب جو سادات بیٹھے ایک شہر میں ہو یہاں کو صاحب پڑھنے کی ضرورت نہیں، جب سامنے ماں کی کچی قبر یہ بیٹھی ہے بہنیں اور بیٹی، اللہ ہر بیٹی کو اس کے گھر میں سلامت رکھے، ہر بیٹی کا گھر سلامت رکھے، کسی شریف کی جڑے نہ، بیٹیاں اپنے گھر سے واپس آئیں، باپ سر پہ پیار دے کے پوچھے بیٹا تجھے تیرے گھر میں تکلیف ہے، بیٹی کبھی، بھائی گلے لگا کے پوچھے چل بابے کو نہیں بتا مجھے بتا مجھے تیرے گھر میں کوئی تکلیف تو نہیں، بھائی کی داڑھی چون کر نہ تیرے جیسے جوان بھائی مجھے کوئی تکلیف نہیں، لیکن جب ماں کے گلے پھر سکھ بھول جاتے، ماں کے کان میں کہتی میں نے بابے کو نہیں بتایا، مجھے اس گھر میں یہ بھی تکلیف ہے،
शिद्दत है। अब जितना हो सके मातम करना। कब्र ज़हरा पे बैठ गए थी, अम्मा मैंने बाबे को जख्म नहीं दिखाए, अम्मा मैंने नाने को जख्म नहीं दिखाए, अम्मा अगर तू कहे तो मैं तुझे जख्म दिखाता। मुझे अपने जख्म बता, मुझे बता। माँ सुनने के लिए तैयार है। अच्छा माँ तू मेरे जख्म सुनेगी? ये कह के बीबी ने कहा, ले माँ मैं तुझे अपना पहला दर्द सुनाती हूँ। अपना मैं 28 से तुझको तेरी कब्र पे आई थी, मैंने तेरी कब्र पे हाथ रख के वादा किया था, मेरा कुछ बचे ना बचे मैं तेरी नस्ल बचा के आऊंगी। हाँ ज़ैनब मुझे तेरा वादा याद है। रो कभी उठ अम्मा जरा कब्र से, मैं तुझे अपना वादा पूरा होता दिखाऊं। वो देख तेरा सजाद भी ले आई है, वो देख तेरा कातर भी ले आई है। अम्मा ना मेरा औन आया है, ना मेरा मोहम्मद आया है, मैं अपनी नस्ल कत्ल करवा के आ गई हूँ, तेरी नस्ल बचा के आ गई। आवाज आई, शुक्रिया ज़ैनब तूने मेरी नस्ल को बचा लिया। रो कभी मुझसे पूछ तो सही, मेरे बेटे बचाने के लिए मुझे देना क्या पड़ा है? आवाज आई, कैसे बचाई है इमामत? फरमाया जब हुसैन घोड़े की जीन से गिर गया, 300 हुसैन का कातर हाथों में नेज़े लेके तेरे सज्जाद को कत्ल करने के लिए मेरे खैमे में आया। अम्मा माए पे ही थी, अब्बास मर चुका था, अब्बास आ चुका था, हुसैन गिर चुका था, मैंने सज्जाद बचाना था। अम्मा 300 कातलों के हजूम में मैं खैमे के अंदर गई, मैंने सज्जाद को ठूस में रखा, 300 कातल मेरे पीछे दौड़ा। अम्मा कोई दाएं से नेज़ा मारता, मैं बायां वीडियो पे